اور یعنی ختم ہو جائے گانا بجانا، جو جتنے بھی گناہ نے سارے معاشرے جو ختم ہو جان، ایک پاکیزہ معاشرہ جنم لے۔ کیونکہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا، جنہیں چاہتے ہو تو بولو نا، ہر بندہ ہی چاہتا ہے، ہر بندہ ہی چاہتا ہے۔ لیکن حضرت جی اپنے آپ کو بدلن واسطے کوئی بندہ تیار نہیں۔ ہر دوسرے بندے کو کھڑے ہو جاؤ، کوئی بات کرے گا یار ملک دا حکمران بڑا گندا ہے، وہ بات کرے گا جی ملک دے حالات ٹھیک نہیں۔ حضرت جی گلاں کردا ہے وزیر اعظم لیول دیاں، اوقات اینی نہیں کہ اپنے آپ کو بدل لے۔ گلاں کردا ہے پورے ملک پاکستان دیاں، اوقات اینی نہیں کہ گھر جا کے پتر کو کہو ٹی وی بند کر کے گند چلایا ہے۔ اوقات اینی نہیں کہ بیٹی دا موبائل چیک کر سکے، بیٹے دا موبائل چیک کر سکے، گھر دا ماحول درست کر سکے۔ فکر ملک دا پیا ہے، برباد اپنے ہتھاں نال اپنا گھر کر رہا ہے۔ بھائی جان تیرے کو ملک دا سوال نہیں ہونا، لیکن تیرے گھر دا سوال ضرور کیتا جائے گا۔ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، پورا معاشرہ پورا گاؤں تبدیل ہو سکتا ہے اس وقت جنہوں ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو بدلن کی کوشش کرے، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنے گریبان اندر نظر دوڑائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کول میں یاد آیا ہے، وہ تو بات کا آغاز کرنے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود پاک پڑھو تاکہ بہار پیدا ہو جائے۔ جناب محمد اینی گناہی ذرا سونی جی بہار پاؤ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کر دیتا جائے، اپنا محاسبہ کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا وزن کر دیتا جائے۔ قرآن کہہ رہے آئے، قرآن حضرت جی حساب دور نہیں جے، قرآن کہہ رہے آئے، قرآن فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ فرمایا کائنات دے لوگوں حساب دا دن قریب آ گیا ہے، حساب دا دن قریب آ گیا، لیکن آج دا نوجوان آج دا مسلمان غفلت بہ گیا ہے، بھول گیا ہے کہ میں مرنا بھی ہے کہ نہیں، میں دنیا کو جانا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت جی اس زندگی کے دو جگہ، ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ، ان دو جگہ کے درمیان فاصلہ ایک سانس کا، اگر چل رہی ہے تو یہ جگہ، اگر رک گئی تو وہ جگہ، ایک سانس دائی کے فاصلہ ہے۔ ادھر سانس بند ہوئے گی، ادھر حساب شروع ہو جائے گا، ادھر محاذوں تیرا حساب شروع ہو جائے گا، ادھر تیرے امات ودر شروع ہو جائے گا۔ یہ میں بہین حذیفی صاحب اور بڑی پیاری گفتگو کی تھی میرے تو قبل محترم قاری محسن صاحب نے۔ حضرت جی ضرورت ہے ان ساری چیزاں نو سنیا نہ جائے، بلکہ اپنے آپ سے بھلائی کیتا جائے، عمل دی زندگی دے اندر آیا جائے۔ وہ کون اقبال رحمت اللہ علیہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرت جی عمل نال گل بن دیے، عمل نال نجات ہوئے گی۔ اللہ پاک عمل نو ویکھدا ہے، اللہ پاک دے نہ رنگ دی قیمت ہے نہ ڈنگ دی قیمت ہے، حضرت جی نہ دے مال دی قیمت ہے نہ تیرے حسن و جمال دی قیمت ہے۔ اللہ تے ویکھدا ہے بندہ عملات کتنا سونا بن کے آیا ہے، اللہ پاک دیاں
عجیب تک چیز دیا نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دے تقوی ویکھدا ہے گناہاں تو دوری تے نیکی دی قربت ویکھدا ہے کتنے گنے کمال کر کے آیا ہے قرآن کہہ رہا ہے حضرت جی اپنے گریبان اندر نظر پاؤ اپنا محاسبہ کریے رل کے بہ گئے ہوں اج اپنے اپنے گریبان اندر ویکھنا یار اپنے آپ کو سنگیے محسوس کریے کہ میرے کو گناہاں دی بدبو تے نہیں آ رہی کدی اسی کلیاں بہ کے اپنا مالی پھرول لئیے نا اپنے آپ کو پڑھ لئیے نا اپنے آپ کو سنگ تے محسوس کر لئیے نا خدا دی قسم سانو اپنے آپ تو گھن آئے گی اپنے آپ کو شرمندگی ہوئے گی اپنے آپ میں کر کے بڑی نفرت جی ہوئے گی یار میں ایڈا غلیظ ہوں میں کلمہ بھی پڑھتا رہا تے گمدے کانے تے مجھے بھی بھیجتا رہا میں کلمہ بھی پڑھتا رہا گندیوں کا بسیٹا بھی نڑتے جڑا ہے انہوں بھی ویو کرتا رہا میں جڑا کلمہ بھی پڑھتا رہا نمازہ تو بھی دور رہا کلمہ بھی پڑھتا رہا تے اذان دا جڑا ہے پکارا میرے تے اثر ہی نہ کیتا میں کلمہ بھی پڑھتا رہا آج کتنے مہینے گزر گئے قرآن کی تلاوت نہ کیتی اللہ پاک دا پیغام پڑھیا تے ویکھیا ہی نہیں میں کتنا بدبودار ہو گیا ہوں آؤ نا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر فرمایا ایمان والیو اللہ پاک کو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان وچ نظر پاؤ کیدے گریبان وچ بولو اپنے یا تھوڑا تھوڑا بولو اللہ خیر کرے کیدے گریبان وچ اپنے گریبان وچ کہ مولوی صاحب دے بولو اپنے گوانیاں دے اپنے نہیں پورے محلے دے کیدے فرمایا ایمان والی اللہ پاک کو ڈر جاؤ ول تنظر اپنے گریبان اندر نظر دوڑاؤ نفس ما قدمت لغد اے بار جگ والیو میں کوئی ایڈا عالم خطیب تے کوئی اتنا بڑا جڑا اے پڑھیا لکھیا نہیں ہوں لیکن جے تو دل لاوے نا میری گل نال میں تیرے ضمیر تے دروازے تے دستک دینا چاہنا میں تیرے ستے ہوئے ایمان کو جگانا چاہ رہا ہوں میں جڑی بات در لگا بڑی عام ہے اے ایمان والیو اللہ پاک کو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان وچ نظر پاؤ نفس ما قدمت لغد اپنی آخرت واسطے کی کیتا ہے اپنی قبر واسطے کی کیتا ہے اپنی حشر واسطے کی تیاری کر کے جا رہے ہیں تھوڑا اپنے ماضی تے نظر آؤ کہ ماضی کیویں دا گزار رہا ہے تھوڑا اپنے خاص تے نظر کہ کی کر رہا ہے تھوڑا اپنے مستقبل تے نظر کتنے تیرے نیکی دیاں پلان چل رہی ہیں اگر یہ دنیا تے صدا تے نہیں نہ بہ رہنا نہ تے صدا کوئی رہن واسطے آیا ہے حضرت جی بڑے بڑے اولیاء آئے دنیا کو چلے گئے بڑے بڑے اتقیاء آئے تے دنیا کو چلے گئے بڑے بڑے ائمہ کرام آئے تے دنیا تو چلے گئے تے کوئی صدا تے میں نہیں نہ آیا اے صدا نہ پاگی بلبل بولے صدا نہ پاگ بغارا اے صدا نہ پاگی بلبل بولے صدا نہ پاگ بغارا صدا نہ ماپیو حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا اتنے صدا تے نہیں نہ بہن آیا کوئی صدا تے رہنی نہ آیا اگر جی تیری تے میری ایک ہی اوقات ہے تیری تے میری صرف ایک وصیت ہے مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا کہنا مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا کہنا مٹی دون مول پاوے مٹی مول نہیں پہنا آخر مٹیوں مٹی ہو کے مٹی دے وچ پہنا ہے تیری
تیری تے میری وصیت ہے، نوجوان ہے تیری تے میری اوقات ہے، میرا ہے تیرا تے میرا مستقبل ہے، یا آپ تیرا تے میرا آخری زمان ہے، آخر وہ قبر دی تیری تیرا تے میرا مقدر ہے۔ میں ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، بولو ڈرنا کدے کول ہے؟ اللہ پاک اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ لیکن حضرت جی یہ بڑی معذرت میں بات کراں گا، میں تو زیادہ اسلامی معاشرت گفتگو کرتا دیا، حضرت جی بڑی معذرت نہ کراں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کو ڈر جاؤ۔ لیکن اج دا نوجوان نا، اج دا مسلمان ایک لکھیا ہوئے نا کہ کیمرے دی اکھ ویکھ رہی ہے، نکے جے کیمرے تو ڈر جاندا ہے، لیکن اللہ پاک کو نہیں ڈردا، لیکن اللہ پاک دا ڈر دل وچ نہیں لیاندا۔ اے نوجواناں ایتھے پڑھیا لکھیا باشعور میرے سامنے لوگ بیٹھے نے، میں سوال کرانا یار تو اپنی ماں سامنے گناہ کر کے دکھا، اپنے باپ سامنے گناہ کر کے دکھا، تے مینوں کہے گا غاف جی گناہگار ضرور آ پر بے غیرت نہیں آ، آپ جی گناہگار ضرور پر بے غیرت نہیں آ۔ نوجواناں ماں دا خیال کرنا ہے، رب دا خیال کیوں نہیں کردا؟ ماں تو ڈرنا ہے، رب کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ باپ کولوں ڈرنا ہے، رب العالمین کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ باپ دا خیال کرنا ہے، رب دا خیال کیوں نہیں کردا؟ دنیا والیاں تو ڈرنا ہے، اللہ پاک کولوں کیوں نہیں ڈردا؟ کیمرے دی نکی جی اکھ تینوں نظر آندی ہے، رب دے قرآن دی اتنی بڑی آیت نظر نہیں آندی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ ہر ٹائم اپنے بندیاں نوں ویکھ رہا ہے، صرف ویکھ ہی نہیں دیا، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دے دل وچ پیدا ہون والے خیالات نوں بھی جاندا ہے۔ اے نوجواناں تیرا دل کتنا ناپاک ہو گیا، تیرا دل کتنا غلیظ ہو گیا، نہ کسی دی بیٹی دی عزت محفوظ، نہ کسی دی بیٹی نہ کسی دی ماں بیگم دی عزت محفوظ ہے۔ اے نوجواناں رب دا قدر کریا کر، رب دا خیال کریا کر، تائیں تے قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ فرمایا محبوب سونیا تیری امت دے لوگاں نے میں رب العالمین دا قدر نہیں کیتا جویں قدر کرن دا حق ہے۔ یار ایمانداری نال دسو رب دا قدر کیتا؟ یار تے کوئی اج نوجوان کوئی ساڈے علاقے دا وڈیرا ساڈے تے کوئی احسان کر دے نا، کوئی ساڈے تے نیکی کر دے، احسان کر دے، اودے سامنے جھک کے کھلوندا ہے انہیں میرے تے احسان کیتا ہے۔ کوئی وڈیرا کوئی ایم پی سڑک بنا دے تو کوئی ووٹ ادھر ادھر نہیں پوندا، جنہیں تیرا سب کچھ ہی بنایا، اکھاں بنائیاں، کن بنائے، نک بنایا، جنہیں تینوں ہاتھ عطا کیتے، پیر عطا کیتے، اور تم او دے وال کیوں نہیں ہوندا؟ او دا قدر کیوں نہیں کردا؟ او دے اگے کیوں نہیں جھکدا؟ فرمایا ایمان والے اللہ پاک تو ڈر جاؤ۔ حضرت جی بڑی معذرت نال یہ بات کراں گا، تو اللہ پاک کو ڈر جائے نا، میں اللہ تیرے دل میں لوگوں کا ڈر نکال دے گا، تیرے دل وچوں رزق دا ڈر نکال دے گا، کیونکہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ تو دل وچ اللہ پاک دا ڈر پیدا کر لینا، میں اللہ تیرے دنیا تے عظیم کر دے گا۔ حضرت جی دل وچ رب دا خیال پیدا کر، اللہ دنیا والے دلاں چ تیرا خیال پا کرے گا، تو اللہ پاک دی عزت ادب کریا کر۔
دنیا والے تیرا عزت ادب کرن لگ جان گے پڑھیا کر قرآن دے پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر اے ایمان والو اللہ پاک تو ڈر جاؤ حضرت جی میں پوچھنا چاہ رہے ہو اللہ دی کڑی چیز تو ڈرنا چاہ رہے ہو عذاب علیم ڈر جاؤ اللہ پاک دے عذاب بڑے دردناک نے عذاب عظیم ڈر جاؤ اللہ پاک دے عذاب بڑے وڈے نے فرمایا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون فرمایا کائنات دے لوگوں ڈر جاؤ جہنم دی آگ تو جنوں جلایا جائے گا انساناں دے پتھراں دے نال جلایا جائے گا ڈر جاؤ جہنم دی آگ کولو جڑی آگ تو دنیا دی آگ بھی ایک دن میں 70 بار پناہ مانگ دیے حضرت ڈریا کر اللہ پاک بولو فرمایا ڈر جاؤ ان بطش ربک لشدید اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے تو نوجوانوں اج دا نوجوان گناہ کردا تے نال بدماشیاں بھی کردا ہے کون مینوں پڑھن والا میں بڑا وڈا اداکار ہاں میں بڑا وڈا فنکار ہاں مینوں کوئی بھی نہیں پڑھ سکدا میں کدی کچیاں گولیاں نہیں کھیلیاں میں بڑا وڈا اداکار ہاں نوجوانوں جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا تے میرا اللہ جڑا ہے فرعون جیسیاں نو خرق کر کے تیری برت دا نشان بنا دیندا ہے جدوں اللہ پاک دی پکڑ آ جائے نا تے میرا اللہ نمرود جیسے نو دے گوارے گل جتیاں پوا کے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے جدوں اللہ پاک کی پکڑ آ جائے نا پھر قارون جیسے نو اللہ مال سمیت زمین جدن سا کے عبرت دا نشان بنا دیتا ہے جدوں اللہ پاک کی پکڑ آ جائے نا تبت یدا ابی لہب وتب میرا اللہ دی ذلالت کا اعلان قرآن بنا دیتا ہے نوجوانا لیکن میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا اوے پتر صحابی پتہ ہی کیویں بنی دائے استاد جی اے تے نہیں پتا صحابی کیویں بنی دائے لیکن میں بڑا ہو کے صحابی بنا گا استاد نے کیا پتر ماجرا کیے گل کیے کہنے لگا استاد جی روزانہ رات کو سون لگیا میری ماں مینوں ایک سے کافی دا واقعہ سنا کے سون دیے کدی سے کافی دی ایمانداری دا واقعہ کدی سے کافی دی دیانتداری دا واقعہ کدی سے کافی دی جرأت و بہادری دا واقعہ کدی سے کافی دے امام دا واقعہ کدی سے کافی دے صبر و استقامت دا واقعہ کدی سے کافی دی ایمانداری تے شکر گزاری تے دیانتداری دا واقعہ استاد جی صحابہ ایک عظیم ہوندے نے صحابہ ثابت اور عظیم ہوندے نے میں عزم کر لیا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کے صحابی بنا گا کہہ دیو سبحان اللہ کہ سمجھ کو نہیں ہوندی پئی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے سمجھ آ رہی ماشاءاللہ ایک بری ہے کہ ہاتھ چوک کے پڑھو سبحان اللہ ہوں ماشاءاللہ بولے ہو جدو مطلب وہی جان والے ہو گئے اللہ تعالی عمر برکت فرمائے چلو انشاءاللہ پہلی ملاقات ہے نا دوسری ملاقات اندر جلدی بولو گے تو جو طلبا دے جی تیرے تے میرے پترانوں کی پتہ ہے کہ صحابی کون نے اسی دے ایتے ایمانداری دی گل ہے تے کسی بھی بچے نوں تسی کھڑا کر کے پوچھ لو کسی بھی فلمی ایکٹر دا نام لو تانوں دسے گا کسی کرکٹر دا نام پوچھو پوری ٹیم گن دے گا اللہ دی رحمت نال لیکن نہیں پتا صحابہ کرام دے بارے نہیں پتا صحابیات دے بارے نہیں پتا کیونکہ اسی اپنے پتراں نوں کدی بھا کے دسیا ہی نہیں پتر دین سانوں تے وراثت چ لب گیا ہے بلال نے انج کوئلے تے لیٹ کے سکھیا ہے بلال نو انج کوئلے خباب سولی تے لیٹیا ہے پتر سانوں دین فری چ لب گیا ہے تے سمیہ دے دو ٹکڑے کیتے گئے نے سانو دین اچ لب گیا ہے اسی کدی دسیا ہی نہیں پتر اسی تے روٹیاں رج کے کھا کے بھی نماز نہیں پڑھتے صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہیں سمجھاتے
اسی کا تربیت کیتی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، دسیا ہی نہیں۔ ساڈے پتراں نوں کی پتا ہے دین کی ہوندا ہے؟ یقین کرو دین اگلیاں نسلاں چوں ختم ہوندا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ساری توجہ ہی کسی نوں بچیاں نوں مسجد دا ادب دا نہیں پتا، دین دے ادب دا نہیں پتا، علماء دے ادب دا نہیں پتا۔ حالانکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جس قوم چوں جس معاشرے چوں ادب ختم ہو جاتا ہے اس قوم دے اندر عروج ختم ہو جاتا ہے تے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت جی آپ کو گل بڑی وڈی ہے، اگر میں اس پنڈ دی گل کراں نا کہ ایک بچہ اتنے لے آگے کھڑا کرو با ادب، جنہوں جہاں پوری پنڈ گواہی دے گیا بچہ با ادب ہے، جنہوں پتا ہے استاد ویکھ کے کھلو جائیدا ہے، استاد دی جتیاں چکی دیاں نے، جے مولوی صاحب لنگن تے ادب کریدا ہے چونکہ وہ علماء انبیاء دے وارث ہوندے نے۔ حضرت کنوں پتا ہے کیڑا بچہ ہے؟ اسی تربیت ہی نہیں کیتی، اسی دیکھ کیا ہے چاچا جی کو گل کرے تو دو سنا دی خیر ہی، جے ماما گل کرے تو چار سنا دی خیر ہی ہے۔ تمیز معاشرہ سی جنم دے رہے ہیں، وہ دی وجہ ہے کہ اسی آپ اپنے پیراں تے کلہاڑیاں مار رہے ہیں، اپنا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ اس پتر کو تو ادب نہیں سکھایا، جڑا دین دا ادب نہیں کرتا تے بڑا پہ تیرا بھی نہیں کرن لگا۔ حضرت اپنے بچیاں نوں دسو، میں نا پچھلے دن لاہور گیا، حضرت چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں توجہ بھائی میری طرف ادھر ادھر اکھاں مار کے نہ ہسیا کرو کہ ویکھو مولوی صاحب ساڈے تے لا رہے ہیں، اج تو اصلاحی گل کرنی ہوندی ہے، توجہ کریا کرو بھائی سارے ساتھی۔ میرا دیکھو ذرا لاہور گئے سی، وہ بڑا امیر گھرانہ سی، اتنے ساری دعوت ڈیفینس کے اندر دعوت کھان واسطے گئے، ایک بچے دو تین بچے آپس سے کھیل رہے سن، اسی بھی بیٹھے ہاں، ایک بچے نے گال کر دیتی، کوئی بندہ بولیا، دوسرا بچہ پتہ کی بول کے کہندا انہیں یہ نہیں کیا، سامنے مولوی صاحب بیٹھے نے، پاپا بیٹھے نے، چاچو بیٹھے نے۔ بچہ دوسرے بچے نوں بول کے کہندا ہے گالی نہیں نکالتے اللہ میاں مارے گے۔ حضرت تینوں انہاں لفظاں دے وزن دا کی پتہ ہے؟ یہ وہ تربیت ہے جڑی انبیاء نے صحابہ کرام دی کیتی ہے۔ اگر تو اپنے بچیاں دے دلاں اندر اپنا ڈر پانا ہے، باپ نے ڈر پایا ہے، ماں نے ڈر پایا کہ تیرا ابا آن والا ہے تو پتر بھی ڈردا ہے، یہ کی کوئی یہ تربیت ہے کہ پتر باپ تو ڈر کے منیاں تھلے لکدا پھرے؟ وہ باپ ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی جلاد آ رہے ہیں۔ حضرت تربیت کرو اپنے بچیاں کو، اللہ پاک تو ڈراؤ۔ جے تیرا پتر اللہ پاک تو ڈرے گا نا تے تیری عدم موجودگی اندر بھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اس صدا تے اپنے پتر تے ٹکٹکیاں لگا کے نہیں میں ڈریندا، ڈر جو اللہ پاک تو تے اپنے گریبان اندر نظر دوڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، اپنے گریبان اندر نظر دوڑاؤ۔ حضرت جی اپنا محاسبہ کر لئیے، قرآن پاک دوسرا مقام ہے، فرمایا فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحیا قد افلح من تزکی۔ فرمایا کائنات کے لوگوں فذکر نفعت الذکری، قرآن پاک تو نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سیذکر من یخشی، یا وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اللہ پاک تو ڈرتے ہیں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ایسے بدبخت بھی لوگ ہیں، میرے مجمع بھی ایسے موجود ہوں گے جڑا کہ یار مولویاں دا تے کام ہی ڈراؤنا ہے، میں کیوں اپنی جڑا ہے گناہاں تو باہر آواں، میں کیوں پنج وقت نمازی بناؤں، میں کیوں اللہ پاک کو راضی کراں، میں کیوں رب دے در تے جھک جاواں۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، سنی بھی جاندا ہے تے عمل بھی نہیں کردا، ایسے بدبخت واسطے الذی یصلی النار الکبری، اللہ پاک نے جہنم دا بہت بڑا گڑا تیار کیتا ہے، الذی یصلی النار الکبری ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔
گیا جدے اندر سٹیا جائے گا حضرت جی نہ ہوتے موت آئے گی تے نہ ہی زندہ رہے گا تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا دنیا سے دکھتا کر کہہ دیتے گئے کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائے گے حضرت جی یہ تڑپے گا انہوں نے موت آئے گی نہ ہی زندہ رہے گا ثم لا يموت فيها ولا يحيا اگر تو بندہ چاہتا ہے میں ان چیزاں تو بچ جاواں کہ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا کی کو بندہ کامیاب ہے وہی بندہ کامیاب ہے جڑا دنیا تے رہ کے اپنا تزکیہ نفس کر لیتا ہے اپنا محاسبہ کر لیتا ہے اپنے گربان چ نظر پا لیتا ہے تے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیندا ہے گناہاں تو پاک کر لیندا ہے اوہی بندہ کامیاب ہے جڑا گناہاں تو پاک کر لیندا ہے آؤ ذرا بات اختتام دی طرف لے کے جائیے ذرا میرے وال میں کیا جے جی ایک مصطفیٰ دا صحابی آیا ہے وہ بازار تے جان نثار آقا پاک کی مجلس آیا ہے میرے آقا مسجد نبی تشریف فرما نے دیہا کے نام عرض کرن لگا ماہد بن مالک دا نام ہے آگے کے آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا انج دا محاسبہ کرنا اپنا ایویں دا اپنا محاسبہ کر تو ایویں دی آخرت دا فکر کر ایویں دا محاسبہ کر آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے آقا جی میں زنا کر بیٹھا ہوں تو مینوں پاک کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر خاموش کی چل اٹھ کے جائے گا کہ میرا اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ بھی معاف کر دے گا صحابی اٹھ کے چلا گیا تے دوبارہ پھر آ گیا ہے صحابی آگے کہتا ہے اللہ تے نبی جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے ابا جی بھی رہنے والے اپنے معاشرے نظر تھوڑا نظر آ مجرم آپ بھی چل کے عدالت مصطفیٰ جا گیا ہے نہ ریٹ کرنی پئی ہے نہ پرچہ کرانا پیا ہے نہ درخواست دینی پئی ہے نہ گواہ لبڑے پے نہ چھاپے مارنے پے نہ جج بٹانے پے نہ وکیل کرنے پینے تے نہ پیسہ کرانیاں پئیاں نے مجرم آپ ہی چل کے عدالت مصطفیٰ دے اندر پیش ہو گیا ہے آقا جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں میرے آقا خاموش نے چل اٹھ کے جائے گا تے میرا اللہ معاف کرنے والا ہے وہ معاف کر دے گا تیسری بار پھر آ گیا آ کے رون لگ پیا آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے آقا جی نہ کچھ کام تے دل کرتا ہے آقا جی مینوں نہ پاک زندگی تو نفرت ہو گئی ہے آقا جی میں جدی حالت وچ زندگی نہیں جینا چاہتا آقا جی رات کو سون نہیں آتا اے نوجوانا تو گناہ بھی کیتی جانا ہے تے جڑا ہے کدی رات کو بعد سکون بھی نہیں ہویا حضرت جی گناہ بھی ہوتا تے ایک گناہ کون ہے زندگی تو نفرت ہو گئی ہے تو گناہ کر کر کے زمین تے آسمان دا درمیانی خلا پار دیتا ہے پھر بھی کدی اللہ پاک کو ڈر نہیں آیا پھر بھی کدی رب دے در تے نہیں آیا پھر بھی کدی زندگی تو نفرت نہیں ہوئی گناہ تو نفرت نہیں ہوئی اس صحابی رسول کہنے لگا آقا جی میرے گناہ ہو گئے مینوں معاف کر دیو صحابی دنیا دی زندگی نہیں دیکھ رہا اصل وچ صحابی دی او عدالت قبر والی دے نظر جتے کوئی بھی کام نہیں آئے گا جتے اکیلے جانا ہے تے کلے ہی جانا ہے جتے کوئی بھی کام نہیں آئے گا حضرت جی صحابی دی نظر پل صراط تے پے رہی ہے جڑا تلوار دی دھار نال تیز تے وال نال بریک اور جہنم دے اوپر اندھیریاں دے اندر اوتھوں دی گزرنا کیویں یاد آ رہا ہے جہنم دی کھولنا کی یاد آ رہی ہے اللہ پاک دی عدالت نظر آ رہی ہے صحابی کہہ رہے آقا جی مینوں اللہ پاک کو معافی دے دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی ہوش واسطے قائم نے مائد ہوش واس قائم ہی نہیں تیجی بار آ گئے جی آقا جی میرے ہوش واس قائم نہیں آقا جی میرے کو گناہ ہو گیا جلدی مینوں پاک کر دیو کہ موت نہ آ جائے میں اللہ پاک سے
کھڑا نہیں ہو سکا گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں انہوں لے جاؤ تے جا کے رجم کر دیو. صحابی لے کے تے جا کے رجم کر دیتا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباتے خلقہ دیا تبسم فرمایا تے اکا جمرے آقا پاک دیا سوارے نے فرمایا صحابیوں میں تا مسکرا رہے ہوں دیکھو جنت دا مہمان جا رہا ہے. رونا مینوں صحابی دی جدائی تو آیا ہے. صحابیوں جنہیں جنتی میں کہنا ہے او مائد رو ویکھ لو دنیا تو جا رہا ہے جنت دا سرٹیفکیٹ لے کے جا رہا ہے. حضرت میں تے تو بھی دنیا تو جانا ہے یار ایمانداری نہ دسو ایک زندگی تے نہیں نا ادھر ملک الموت آ جائے. مرنا ہر کسی نہیں ہے کوئی سدا تے نہیں رہنا آیا. حضرت جی اے گناہاں دی جڑا اے دل نے ساڈے دل مردہ کر دیتے ہیں. نوجواناں دے دل مردہ ہو گئے ساڈے دلاں تے قرآن اثر نہیں کر رہا نہ مصطفیٰ دا فرمان اثر کر رہا. حضرت جی 50 سال بندہ مسلمان رہا ہے 25 سال 30 سال مسلمان رہا ہے ادھر ملک الموت آیا ہے. ملک الموت دوری آگے گڑا ہو گیا ہے. کہتا ہے بدبختہ اے گناہگارا اپنی روح پہ نکال کے میرے وال پھینک دے. میں تیری روح نہیں نکال سکتا. تیرے جو بڑی بدبو آ رہی ہے تو بڑا غلیظ سے بدبودار ہو گیا ہے. 10 سے 50 سال مسلمان رہن کا کی فائدہ ہے جدو موت کی ذلت والی ہے جدو موت کی ذلالت والی ہے جدو موت کی جڑائے تذلیل والی ہے. متا دے وینا ادھر ملک الموت آئے عرشہ تو اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. مزہ دے میں نا ادھر تیری روح نکال کے آسمان والے کے جائی جائے. عرش تو وعدہ آئے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. پیغام اجر نوٹ کر کے لے جاؤ. یا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر اے ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان اندر نظر دوڑاؤ. نفس ما قدمت لغد اپنی قبر تے حشر کی تیاری کر کے دنیا تو جا. نہیں رہنا یار پیارے آنے نہیں رہنا یار پیارے آنے تے جانے محل چبارے ہمیں تھے کملے آواگ بسیرائے تھے کملے آواگ بسیرائے نہ کچھ تیرا ہے نہ میرا ہے تو نظر بچا کے توڑ چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے. میرے ویر مسافر آخری پیغام اج دی بزم دا میرے ویر مسافر جاگ درا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر میرا آئے. کدی قبرستان دا چکر لگے نا ڈھیر مٹی دے او چہرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے ڈھیر مٹی دے او چہرے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے. ساری زندگی میں تئی کرتا رہ گیا میرا نام اونچا ہو جائے آخرت دا نام میت ہی رکھ دیتا گیا. ساری زندگی اپنے لباس وال ویکھدا رہ گیا آخرت دا لباس کفنی بنا دیتا گیا. ساری زندگی مکان بناوندا رہیا ٹائلاں لگاوندا رہیا سونے سونے مکان بناتا رہیا. آخری دا مکان او کچی قبر دی ڈھیری مٹی دا مکان بن گیا. میں فلاں ڈاؤن
کمرے دا قبرستان ہی بن گیا ٹیر مٹی دے چہرے نے یہ تھلے واسطے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اجڑ گیا دا بسیرا آئے میرے ویر مسافر میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دا آئی کوئی پھیرا آئے بھائی جان اس جگ دے ایک ہی پھیرا ساڈا یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اپنے اپنے گریبان جسی ساری نظر پائیے ہر بندے نو اپنے آپ دے بارے بہتا پتہ ہے میں کڈا کو نیک ہاں کنے کو پانی چاہ کی کر رہا ہاں اس واسطے کسی نو کہن دی بجائے نا اپنے اپنے من چھپیے اپنا آپ محاسبہ کریے اس تو پہلے کہ ساڈا حساب ہو جائے اپنا موازنہ کریے اس تو پہلے کہ ساڈا وزن کر دیتا جائے اسی اپنی نمازاں پڑھیا کریے اس تو پہلے کہ کوئی لوگ ساری نماز پڑھ دیں اپنی آخرت دی اپنی قبر کے حشر کی تیاری کریے وقت قریب آ گیا کوئی پتہ نہیں کدھر اتو پیغام آ جانا ہے شامہ دی ڈور ٹوٹ جانی ہے تے حساب شروع ہو جانا ہے چونکہ سانس ہی ایک قبر تے انسان کے درمیان اندر ہی ایک سانس بند ہوئے گا این زیرو تے تیرا سانس کا جگہ لیول آ جانا ہے تے دنیا تو سائیاں چوک کے مٹیاں دے تھلے جا کے تیرو پور کے آ جانا ہے اے انسان دی حقیقت ہے حقیقت رو پہچانو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو اللہ پاک کرو دعائے جو کچھ نے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائی محترم عبد المحیمن صاحب بھائی عبد المتین صاحب جنہ دیوال دے محترم مولانا شیخ صاحب تھوڑی مسجد امام و خطیب اللہ سب دی محنت قبول فرمائے اور اللہ آج دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا